دلچسپ بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے دلکش ہو، اور اس کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں موسیقی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد موسیقی پر نظمیں پڑھی جانے لگی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ موسیقی سے بھی کام نہیں چل رہا ہے، اس لیے اس میں ناچ گانا بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ پھر ناچ گانا بھی اس میں شامل ہو گیا۔ پھر سوچا کہ اس میں کچھ تماشے بھی ہونے چاہیے۔ چنانچہ ہنسی مذاق کے کھیل تماشے شامل ہو گئے۔ چنانچہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ وہ کرسمس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بیان کرنے کے نام پر شروع ہوا تھا، اب وہ عام جشن کی طرح ایک جشن بن گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ناچ گانا اس میں، موسیقی اس میں، شراب نوشی اس میں، قمار بازی اور جوا اس میں، گویا کہ اب دنیا بھر کی ساری خرافات کرسمس میں شامل ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پیچھے رہ گئی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مغربی ممالک میں جب کرسمس کا دن آتا ہے تو اس میں کیا طوفان برپا ہوتا ہے۔ اس ایک دن میں اتنی شراب پی جاتی ہے کہ پورے سال اتنی شراب نہیں پی جاتی۔ اس ایک دن میں اتنے حادثے ہوتے ہیں کہ پورے سال اتنے حادثے نہیں ہوتے۔ اس ایک دن میں عورتوں کی عصمت داری اتنی ہوتی ہے کہ پورے سال اتنی نہیں ہوتی، اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے نام پر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات اور اس کی کمزوریوں سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے کہ اگر اس کو ذرا سا توسہ دیا گیا تو یہ کہاں سے کہاں بات کو پہنچائے گا۔ اس واسطے کسی دن منانے کا کوئی تصور ہی نہیں رکھا۔ جس طرح کرسمس کے ساتھ ہوا اسی طرح یہاں بھی ہوا کہ کسی بادشاہ کے دل میں خیال آ گیا، جب عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں تو ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش کیوں نہیں منائیں۔ چنانچہ یہ کہہ کر اس بادشاہ نے میلاد کا سلسلہ شروع کر دیا۔ شروع میں یہاں بھی یہی ہوا کہ میلاد ہوا، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوا اور کچھ نعتیں پڑھی گئی۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ کہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود الحمدللہ وہاں تک ابھی نوبت نہیں پہنچی۔ یہ طرح عیسائیوں کے یہاں پہنچ چکی ہے، لیکن اب بھی دیکھ لو کہ سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے، کس طرح روضہ اقدس کی سبھی کھڑی کی ہوئی ہے، کس طرح کعبہ شریف کی سبھی کھڑی ہوئی ہے، کس طرح لوگ اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، کس طرح اس کے چاروں طرف ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کس طرح چراغیاں کیا جا رہا ہے، اور کس طرح جھنڈیاں سجائی جا رہی ہے۔ معاذ اللہ، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کوئی جشن نہیں ہے، بلکہ جیسے ہندوؤں اور عیسائیوں کے عام جشن ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی جشن ہے، اور یہ رفتہ رفتہ ساری خرابیاں اس میں جمع ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ سب کچھ دین کے نام پر ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر ہو رہا ہے، اور سب کچھ یہ سوچ کر ہو رہا ہے کہ یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور خیال کر رہے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول کو چراغیاں کر کے اور اپنی عمارتوں کو روشن کر کے اور اپنے راستوں کو سجا کر ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ دین پر عمل نہیں کرتے تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو میلاد ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر چراغیاں ہوتا ہے، اسی طرح دین کا حق ادا ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اگر اس طریقے میں خیر و برکت ہوتی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس سے چوکنے والے نہیں تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ نہ جلوس ہے، نہ جلسہ ہے، نہ چراغیاں ہیں، نہ جھنڈی ہے، اور نہ سجاوٹ ہے، لیکن ایک چیز ہے، وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ زندگیوں میں رچی ہوئی ہے۔ ان کا ہر دن سیرت طیبہ کا دن ہے، ان کا ہر لمحہ سیرت طیبہ کا لمحہ ہے، ان کا ہر کام سیرت طیبہ کا کام ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے خالی ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ اپنا دن منوائیں اور اپنی تعریفیں کروائیں، اپنی شان میں قصیدے پڑھوائیں۔ خدا نہ کرے کہ اگر یہ مقصد ہوتا تو جس وقت کفار مکہ نے آپ کو یہ پیشکش کی تھی کہ اگر آپ سردار بننا چاہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ مال و دولت کے طلبگار ہیں تو مال و دولت کو ڈھیر آپ کے قدموں پر لانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ حسن و جمال کے طلبگار ہیں تو عرب کا منتخب حسن و جمال آپ کی خدمت میں نظر کیا جا سکتا ہے، بشرط کہ آپ اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیں اور دعوت کا کام چھوڑ دیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں مطلوب ہوتی تو آپ ان کی ان پیشکش کو قبول کر لیتے، سرداری بھی ملتی، روپیہ پیسہ بھی مل جاتا اور دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو جاتی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور ایک ہاتھ میں ماہتاب بھی لا کر رکھ دو تب بھی میں اپنی تعلیمات سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔